يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ شب قدر میں پوری رات جاگنا ضروری ہے یا رات کا کچھ حصہ جاگنے سے بھی شب قدر کی فضیلت حاصل ہو جائے گی؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت میں جاگنا اصل مقصود نہیں ہے، بلکہ بشاشت اور دل جمعی کے ساتھ عبادت میں لگنا یہ اصل مقصود ہے۔ جتنا آپ عبادت میں سہولت سے لگ سکیں، جس میں آپ کی توجہ کامل عبادت کی طرف ہو، تلاوت ہو، نوافل ہوں، ذکر اذکار ہو، دعا ہو، مناجات ہو، جس میں آپ کا دماغ بالکل حاضر اور متوجہ ہو، تو ایسی عبادات کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ شریعت میں یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ نیند آئے چلی جا رہی ہے اور سر جو ہے بھاری ہوا چلا جا رہا ہے، پھر بھی زبردستی جاگ رہے ہیں، جس میں نہ صحیح طرح پڑھا جا رہا ہے، نہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ نہیں صاحب آج تو شب قدر ہے، آج تو سونا ہی نہیں ہے، تو یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اگر نیند کا غلبہ ہے تو کچھ دیر سو کر کے پھر عبادت کر لی جائے، اور اگر حشاش بشاش ہیں تو عبادت میں لگیں۔ اصل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں خشوع و خضوع اور توجہ، یہ اصل مقصود ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک رسی بندھی ہوئی ہے۔ پوچھا کہ یہ رسی کیوں بندھی ہوئی ہے؟ تو بتایا گیا کہ سیدتنا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہیں، بڑی عبادت گزار خاتون تھیں، تو بتایا گیا کہ یہ انہوں نے بندھوائی ہے تاکہ اگر نیند آنے لگے تو اس سے اپنے بال باندھ دیں، جس سے نیند جاتی رہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے اس رسی کو ہٹوا دیا اور فرمایا کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ آدمی کو جب نیند آئے تو تکیے پہ سر رکھ دے تاکہ اس کی اونگ ختم ہو جائے، اور جب بشاشت ہو تو عبادت کرے۔ فرمایا کہ آدمی خود تو اکتا سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نہیں اکتا سکتے، اس لیے شب قدر میں یا شب برات میں یا ایسی کسی بھی رات میں مکمل جاگتے ہی رہنا، زبردستی جاگتے رہنا، یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے۔ قبولیت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں مگر کامل توجہ کے ساتھ کرتے ہیں، ان کی عبادت کا اجر و ثواب پوری رات بے توجہی سے عبادت کرنے والوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھ جایا کرتا ہے۔ اس لیے جتنی بھی سہولت سے آدمی جاگ سکے شب قدر میں جاگے، اور تقاضا نیند کا ہونے لگے تو کچھ سو بھی سکتا ہے۔ شب قدر ہی کے بارے میں ایک سوال یہ ہے کہ کیا اس رات میں کوئی مخصوص عبادت مقرر ہے؟ تو شریعت میں اس رات میں کوئی مخصوص عبادت مقرر نہیں ہے، جس میں آپ کا جی لگے وہ عبادت کریں۔ بس یہ ہے کہ عبادت ہونی چاہیے، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ عبادت ہو۔ اسی ضمن میں ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ ایک پرچہ لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جس میں 21ویں شب کی الگ تسبیحات لکھی ہیں کہ 21ویں شب میں سورہ بقرہ اور سلام قولا من رب الرحیم ایک تسبیح، اور 22ویں شب میں یا حنان یا منان، اور 23ویں شب میں یا امان الخائفین ایک تسبیح، اور 24ویں شب میں الی آخری
ہر رات کی انہوں نے الگ الگ تسبیح لکھ رکھی ہیں، تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ تو یہ کوئی حدیث سے یا قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ ان کو ضروری نہ سمجھا جائے، ان وظائف کو، اذکار کو۔ اذکار و وظائف درست ہیں اپنی جگہ پر، لیکن یہ تعیین کہ اس رات ہی میں انہیں پڑھا جائے گا، دوسری رات میں یہ پڑھا جائے گا، وہ نہیں پڑھا جائے گا، یہ تعیین کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، اس کے علاوہ آپ کوئی اور ذکر میں لگنا چاہیں، عبادت میں لگنا چاہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ جس میں جی لگے، جیسا موقع ہو، ماحول ہو، اس عبادت میں لگا جا سکتا ہے۔